اگر کوئی آدمی یہ کہے میں نے اس زمین کو آسمان بنتے دیکھا ہے، میں نے اس آسمان کو فرش بنتے دیکھا ہے، ہو سکتا ہے میرے رب نے کیا ہو، وہ سچا ہو۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، عرش معلیٰ سے لے کر تحت ثری تک محمد عربی کے بعد کسی ماں نے کسی نبی کو جنا ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ستمبر کی 6 تاریخ یہ بھی اہمیت کا حامل، اور 7 تاریخ یہ بھی اہمیت کا حامل۔ 6 ستمبر میں ملک کے ان بہادر جوان سپوتوں نے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر ملکی سرحدات کی حفاظت کی ہے، اپنی جوانیاں داؤ پہ لگا کر اس مملکت کی سرحدات کی حفاظت کو اپنے خون کے ذریعے اور اپنی جانوں کے ذریعے اس کو محفوظ کیا ہے۔ یقیناً وہ بھی ہمارے بھائی، وہ بھی ہمارے بیٹے، وہ بھی ہمارے جسم کا حصہ، وہ ہمارے معاشرے، ہمارے تمدن کا حصہ رہے ہیں، وہ بھی قابل داد، قابل تحسین۔ ان کی شہادت کو بھی سلامی دیا جانا مناسب ہے، بلکہ زندہ قوموں کی یہی ایک پہچان ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہیروز کو یاد رکھتے ہیں اور وہ اپنے ہیرو کو بلاتے نہیں ہیں، اور ان کی تاریخ کو نسل نو کے لیے عزم اور حوصلے کا ایک فخر اور چٹان بنا کر پیش کرتے ہیں۔ تو ہم 6 ستمبر کے شہداء کو بھی سلامی عقیدت پیش کرتے ہیں، جنہوں نے ملک کے جغرافیائی سرحدات کی حفاظت کی، اور پھر سن 74 میں 7 ستمبر کو سن 53 سے لے کر سن 74 تک جن جوانوں نے، جن بوڑھوں نے، جن علماء نے، عوام نے، مالداروں نے، غریبوں نے، کسان اور حاریوں نے، مزدوروں نے، یہاں تک کہ خواتین اور عورتوں نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حفاظت کے لیے کہیں اپنی جانیں قربان کیے، کہیں اپنا مال نچاور کیا ہے، کہیں اپنی اولاد کی قربانیاں دی ہیں، کہیں اپنے سر کے سائے کو قربان کیا ہے، کہیں اپنے عزت اور اپنے عصمت کے محافظوں کی قربانی دی ہے، تو وہ لوگ بھی بجا طور پر خراج تحسین کے مستحق ہیں کہ ان کو بھی خراج تحسین پیش کی جائے، ان کو بھی خراج عقیدت پیش کی جائے، ان کو بھی سلامی عقیدت پیش کی جائے۔ اور بالخصوص جب سن 74 سے لے کر آج 7 ستمبر تک 50 سال پورے ہونے پر کہ ان کی جوانیاں، ان کی زندگیاں، ان کے خون کا ہر قطرہ اتنا جاندار تھا کہ 50 سال گزرنے کے باوجود بھی قادیانی ملعون وہ ختم نبوت کے دیوار میں، ختم نبوت کے قصر میں ڈاکہ زنی نہ کر سکے، اور ان کے خون سے، ان کے جانوں سے ایک سد سکندری بنی، اور جنہوں نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت اور حرمت کی حفاظت کی ہے۔ اور صرف سلامی عقیدت نہیں، ان کے جذبے، ان کی ہمت، ان کے حوصلے ہمارے لیے منزل کی طرف گامزن ہونے کے لیے رہبر ہیں، وہ ہمارے رہنما ہیں۔ ان کے وہ خون کے قطرے آج بھی ہماری ایمانی حرارت کے لیے، وہ ہماری ایمانی حلاوت کے لیے، وہ ہماری ایمانی زندگی کے لیے سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو 74 میں جنہوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دے کر میرے اور آپ تک ختم نبوت کا عقیدہ پہنچایا ہے، اپنے خون سے رنگین ہو کر کے، وہ بھی سلامی عقیدت کے مستحق ہیں۔ انتہائی اختصار کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میرا اور آپ کا ایمان اور عقیدہ کیا ہے، اور اس عقیدے کے حفاظت کے لیے کن کن ہستیوں نے قربانیاں دی ہیں۔
کسی بھی مومن مسلمان کے لیے سب سے پہلے اللہ پاک کی وحدانیت پر ایمان رکھنا لازمی اور ضروری ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں اللہ کو بھی مانتا ہوں اور فلانے کو بھی، تو یہ مشرک کہلائے گا، یہ بے ایمان کہلائے گا، یہ دائرہ ایمان اور اسلام سے خارج کہلائے گا۔ اللہ پاک کی ذات وحدہ لا شریک ہیں، نہ اس کے ذات کی طرح کسی کی ذات ہے، اور وہ اپنی صفات میں بھی یکتا ہیں، نہ ان کی صفات کی طرح کسی کی صفت ہے۔ وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ جیسا دنیا میں، زمین میں، آسمان میں، فضا میں نہ کبھی ہوا ہے، نہ ہوا ہے، نہ کبھی ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ پاک کے صفات میں سے جس طرح رزاق ہیں، خالق ہیں، قادر ہیں، منتقم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، حنان ہے، منان ہے، حی ہے، ممیت ہے، قوی ہے، حسیب ہے، 99 اللہ پاک کے صفات ہیں۔ کسی بھی صفت میں کوئی انسان اللہ پاک کا ہمسر برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی مسلمان اگر یہ کہے کہ اللہ کی طرح کوئی اور ہے تو مشرک ہوگا۔ اگر کوئی یہ کہے گا کہ اللہ کی صفات فلانے آدمی بھی ایک جیسے پائے جاتے ہیں تو تب بھی مشرک ہوگا۔ دوسرے نمبر پر مومن اور مسلمان بننے کے لیے ہم سے پہلے امتوں کے لیے اپنی انبیاء کی رسالت کو ماننا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک جتنے انبیاء آئے ہیں، ان کے امتوں کے لیے، امتیوں کے لیے، ان پر ایمان لانے والے، ان کے حواریین کے لیے یہ لازمی تھا کہ یہ مانے کہ ہمارے ہاں جو مبعوث ہستی ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں اور وہ سچا ہے۔ اگر کوئی اس وقت اللہ کو تو مانتا تھا، لیکن اللہ کے انبیاء میں سے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت شیش، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، غرض کسی بھی نبی کو نہیں مانتا تھا تو وہ کافر تھا، وہ دائرہ ایمان اور اسلام سے خارج تھا۔ جب ہماری امت کے باری آئی ہے، رب کے بعد ہمیں اپنے پیغمبر کو ماننا ہے کہ ہمارے پیغمبر وہ سچے ہیں، انہوں نے جو پیغام ہم کو دیا ہے وہ حق اور سچ ہیں، لیکن صرف اس پر ہم کامل مومن نہیں بنیں گے، اس پر ہماری ایمان کامل نہیں ہوگی، بلکہ لازمی اور ضروری ہوگا کہ ہم یہ بھی مانیں کہ ہمارے آقا سچے ہیں اور آخری نبی ہیں۔ ہمارے آقا، اس کے تعلیمات وہ سچے ہیں لیکن آخری تعلیمات ہیں، ان پر اتری ہوئی کتاب قرآن پاک حق اور سچ ہیں لیکن آخری کتاب ہے۔ یہ بھی ماننا ہوگا اور یہ انکار کرنا ہوگا کہ قیامت کے صبح تک قرآن کی طرح کوئی کتاب نہیں آ سکتی اور محمد عربی جیسا کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہوگا کہ خاتم الانبیاء کو مانیں گے، اور اس کے علاوہ کسی بھی آنے والے جو اپنے آپ کو نبوت کا دعویدار کہلائے، اس کی نبوت کا انکار بھی کرنا ہے۔ اللہ پاک کروڑہ رحمت نازل فرمائی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرقد پر۔ کسی نے پوچھا اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں پاک پیغمبر کے بعد نبی ہوں، رسول ہوں، میرے پاس آسمانی وحی آتی ہیں، تو ہم کیا ان سے دلیل طلب کر لیں گے کہ آپ دلیل بتائیے، کس دلیل کے بنیاد پر آپ آخری نبی ہیں، کس دلیل کے بنیاد پر آپ کی کتاب وہ آسمانی کتاب ہیں، کیا ہم ان سے دلیل کا مطالبہ کریں؟ تو امام صاحب نے فرمایا کہ نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی نبی کے بارے میں دلیل طلب کرنا، فرمایا یہ انسان بھی کافر ہے، یہ بھی کفر ہے۔ ہمارے پاس ایک ہی دلیل ہے، اس دلیل کے بعد ہم کسی دلیل کو بھی ماننے کو تیار نہیں،
کہ اب یہ ممکن ہے کہ آسمان نیچے آ کر فرش بن جائے، یہ ممکن ہے یہ زمین یہ اوپر جا کر آسمان بنے، میرا رب قادر ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے میں نے اس زمین کو آسمان بنتے دیکھا ہے، میں نے اس آسمان کو فرش بنتے دیکھا ہے، ہو سکتا ہے میرے رب نے کیا ہو، وہ سچا ہو۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، عرش معلیٰ سے لے کر تحت ثری تک محمد عربی کے بعد کسی ماں نے کسی نبی کو جنا ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہاں دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ مجھے جو کچھ بھی کہیں میرے ماں باپ کو نہ کہیں، میں اپنے بارے میں تو سب کچھ برداشت کر لوں گا لیکن اپنے ماں باپ کے بارے میں نہیں۔ کوئی کہتا ہے آپ مجھے جو بھی کہیں میرے خاندان کو جو بھی کہیں لیکن میں نے فلاں لیڈر کو کچھ نہ کہیں، وہ میری سرخ لکیر ہیں، وہاں تک آؤ گے تو پھر میں آپ کے دوستی اور کسی چیز کا لحاظ نہیں رکھوں گا۔ تو پھر میں بھی کہتا ہوں بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی ذات، اس کی رسالت، اس کی نبوت میری سرخ لکیر ہے، اور اس سرخ لکیر پر میں صرف اپنے آپ کو نہیں، اپنی مال کو نہیں، اپنی ذات، اپنی جائیداد کو نہیں، اپنی زندگی کا قیمتی ترین سرمایہ اپنے اساتذہ اور اپنے ماں باپ کی قربانی کے لیے تیار ہے۔ اس لیے کہ آج اگر مجھے کلمہ ملا ہے، آج اگر مجھے انسانیت کی زندگی ملی ہے، آج اگر میں حیوانیت سے الگ اور جدا ہوں اور ایک اعلیٰ اور عزت والی وقار والی زندگی گزار رہا ہوں، تو یہ مرہون منت ہے میرے آخری پیغمبر کا۔ اگر وہ پیغمبر نہ ہوتا آج ماں باپ، اولاد، بیٹے بیٹیاں، بہن، ان کی تمیز بھی نہ ہوتی۔ آپ یورپ میں جائیے، حالانکہ وہ ایک آسمانی مذہب کے دعویدار ہیں، اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا ہے کہ وہاں ماں ماں ہے، بیٹا بیٹا ہے، بیٹی بیٹی ہے، بہن بہن ہے۔ ممبر پر بیٹھ کر میں ذرا وضاحت کے ساتھ، مجھے مناسب نہیں لگتا، جہاں اپنی اولاد ہی اپنی ماؤں کی گودے ہرا کر رہی ہوں، کیا وہ بھی اس قابل ہیں کہ وہ میرے نبی کے بارے میں کچھ کہیں؟ جن کی ذات، جن کی نسلیں مشکوک ہیں، کیا وہ میرے پیغمبر کے بارے میں، میرے پیغمبر کے ماننے والے مسلمانوں کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں؟ الحمدللہ ہم مسلمان یہ کہہ سکتے ہیں میرا والد فلاں ہے، میرا دادا فلاں ہے، میرا پردادا فلاں ہے، میرا سکردادا فلاں ہے۔ یہ پاکیزہ نسل اگر مجھے ملی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رسالت کا صدقہ ہے، یہ اس رسالت کے صدقے میں مجھے ملی ہے۔ آج میرا مسلمان دکان پہ جاتا ہی حلال گوشت خریدتا ہے اور حلال گوشت کھاتا ہے۔ یہ حلال، یہ تمیز کس نے پیدا کروائی ہے؟ اس کے مقابلے میں ساری یورپی دنیا حلال اور حرام کو نہیں، بس گوشت ملنا چاہیے جس چیز کا بھی ہو۔ کتے بھی کھائے جا رہے ہیں، خنزیر بھی کھائے جا رہے ہیں، گدھے بھی کھائے جا رہے ہیں، سب کچھ کا وہ بڑے شوق کے ساتھ اس کا جو ہے وہ سوپ بنا کر پیتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں اللہ پاک نے ہمیں حلال اور حرام کا ایک پاکیزہ نظام عطا فرمایا ہے، اور یہ نظام بھی مرہون منت ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر، آخری نبی ہیں، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اس کے بغیر کوئی بھی آدمی مومن مسلمان نہیں ہو سکتا۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے آخری وقت ہیں، آخری دن ہیں، آخری مہینے ہیں، آخری ساعات ہیں۔ یمن کے یمامہ صنعاء یمن سے ایک آدمی پیغام بھیجتا ہے کہ آپ کا دین اب عرب سے بھی نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے، آپ کے پیروکار دن بدن بڑھ رہے ہیں،
مکہ والے نے بھی آپ کا کلمہ پڑھا، مدینے والوں نے بھی آپ کا کلمہ پڑھا، طائف والوں نے بھی آپ کا کلمہ پڑھا، یہاں تک کہ اب یمامہ اور یہاں صنعاء یمن کے اندر بھی تیرے کلمے کے گونج وہ سنائی دے رہی ہیں۔ آئیے ہم آپس میں معاہدہ کر لیتے ہیں، وہاں مکہ اور مدینے کے لیے نبی آپ ہو جائیں، یہاں یمن کے لیے نبی اگر یہاں کے لوگ مجھے مان لیں، وہاں تیری حکومت، یہاں میری حکومت، وہاں آپ کی بادشاہت، یہاں میری بادشاہت، وہاں لوگ آپ کی رعایا، یہاں لوگ میری رعایا، میری اور آپ کی نبوت میں اشتراک، میری اور آپ کی نبوت میں شراکت داری ہو جائے گی۔ وہاں کے نبی آپ ہیں، یہاں کے نبی میں۔ قاصد نے آ کر مسجد نبوی میں میرے اور آپ کے محبوب آقا کے در خدمت میں یہ بظاہر پرکشش آنے والا یہ پیغام پیش کیا ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک ویسے بھی گلاب کی طرح ہوا کرتے تھے، لیکن غصے کی وجہ سے ایسا لگا کہ گویا کہ یہ انار ہے، انار۔ آپ کے کان مبارک سرخ ہو گئے، آپ کے آنکھوں مبارک میں لال لال باریک باریک لال سرخ ڈھوریاں تھی، وہ یوں ابھر کر سامنے آنے لگی، گویا کہ یہ سفید وہ لال لکیریں نہیں، ڈھوریاں نہیں، بلکہ یہ سمندر ہیں۔ صحابہ کرام سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا کا جائزہ لینے لگے۔ کسی نے کہا مجھے مسلمان ہوتے ہوئے 20 سال گزرے ہیں، کسی نے کہا 17 سال، کسی نے کہا 16 سال، کسی نے کہا 10 سال، 5 سال، 3 سال، 1 سال۔ میں نے اپنے آقا کو اس جلال میں آج تک کبھی نہیں دیکھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد اس نبی رحمت نے جو بڑے جہاں کے لیے رحمت للعالمین ہیں، اس رحمت للعالمین نے اپنے نبوت اور رسالت والی زبان سے ارشاد فرمایا، جاؤ یمامہ کے اس کتے سے کہہ دینا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، نہ میرے نبوت میں کسی کا اشتراک ہے، اور تم بعد میں پہنچو گے، میرا لشکر تمہارے سردار کے پاس تم سے پہلے پہنچ چکا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے وصال ہوتا ہے، انہی لوگوں میں سے ایک آدمی وہ اس کے پاس جا کر پیش ہوتا ہے، اسے لایا جاتا ہے کہ کیا تم یہ اقرار کرتے ہو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور آخری ہیں؟ اس نے کہا جی، میری زبان نہیں، میرے جسم کا ایک ایک حصہ یہ شہادت اور یہ گواہی دیتا ہے کہ محمد عربی آخری نبی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ اس کے ساتھ مجھے بھی نبی مانتے ہو؟ اس نے کہا پتہ نہیں کیوں میرے کانوں میں آواز نہیں آ رہی ہے۔ اس نے دوبارہ پوچھا، اس نے سہبارہ پوچھا، جواب یہی آیا، پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہو، میرے کانوں میں آواز نہیں آتی۔ قربان جاؤں اس صحابی کے تلوے مبارک کے ساتھ جو مٹی لگی ہوئی ہیں وہ میرے آنکھوں کا سرما بنے۔ کیا جرت تھی، کیا بہادری تھی، کیسا مذاق اڑایا کہ تم اور نبی، میں تمہیں اپنے نبی کا شراکت دار مانوں کہ جب مجھے آواز ہی نہیں آ رہی ہے۔ اس نے کہا اچھا اس کا ایک ہاتھ کاٹو، کاٹا گیا۔ پھر پوچھا گیا محمد عربی کے بارے میں، اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر اس نے پوچھا ایک ہاتھ کو کٹوانے کے بعد مجھے اس نبی کے ساتھ نبوت میں ہمسر اور برابر مانتے ہو؟ اس نے کہا آواز ہی نہیں آ رہی، آواز ہی نہیں آ رہی۔ اس نے کہا دوسرا ہاتھ کاٹو، دوسرا ہاتھ بھی کٹوایا۔ پھر پوچھا، اس نے کہا آواز نہیں آ رہی ہے۔ اس نے کہا ظالم دونوں ہاتھ کٹوا گئے ہیں، لہو لہا ہے، خون بہ رہا ہے، اب تو سن لے۔ اس نے کہا نہیں، سن نہیں سکتا ہوں، جس دن سے سنا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کے بعد ان کانوں نے گوارا ہی نہیں کیا کہ کسی اور کے بارے میں سنیں۔ وہ آواز ہی اتنی باریک، لطیف اور حلاوت بری تھی کہ میں برداشت بھی نہیں کر سکتا۔
اس نے کہا چلو پھر اس کا ایک کان کاٹ دو، کاٹا گیا۔ پھر پوچھا، اس نے کہا سنائی نہیں دیتا ہے۔ اس نے کہا ایک آنکھ نکال دو، نکلوایا گیا۔ اب اس نے کہا نہیں، دوسری آنکھ نکالو، نکلوایا گیا۔ نہیں، اس نے کہا دوسرا کان بھی کاٹو، کٹوایا گیا۔ اس نے کہا اب بتایا نہیں، اعضاء کو ہار کی طرح پرو کر تقسیم کروایا، جس طرح ہم کسی دھولے پر پھول کا چھڑکاؤ کرتے ہیں، اسی طرح انہوں نے اپنے ایک ایک اعضاء کو، جسم کے ایک ایک حصے کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم رسالت پر قربان تو کیے، لیکن زبان سے یہ کہنا گوارا تک نہ کیا کہ میں کسی اور کو بھی نبی بنا لوں۔ تو آخر میں اس بدبخت نے کہا جس زبان سے یہ محمد عربی کی شہادت اور گواہی دیتا ہے اس زبان کو کاٹ دیا جائے۔ زبان کو کٹوایا، لیکن محمد عربی کے علاوہ کسی کو نبی ماننا تسلیم نہیں کیا۔ یہ لوگ تھے جنہوں نے ختم نبوت کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ختم نبوت کا سب سے پہلا محافظ ہے۔ حضرت ابو بکر اس امت کا سب سے پہلا مسلمان، اس امت کا سب سے پہلا صحابی، اس امت کا سب سے پہلا کامل ایمان، اس امت کا سب سے پہلا جنت میں جانے والا، اس امت کا سب سے بڑا سردار، اور وہی اس امت میں سب سے پہلے ختم نبوت کا محافظ ہے۔ جب اسود عنسی نے دعویٰ کیا نبوت اور رسالت کا، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر بھیجی ہے، اور ان میں سے ایک ابو مسلم خولانی ہے۔ وہ اسود عنسی کے پاس پہنچے، اس نے کہا مجھے نبی مانتے ہو؟ اس نے کہا آسمان نیچے آ سکتا ہے، زمین اوپر جا سکتی ہے، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، لیکن ابو مسلم تجھے نبی مانے یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ میں نے ایک دفعہ پڑھا ہے کلمہ شہادت کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ میری زندگی کا حصہ بن گیا ہے۔ اب میں جان تو دے سکتا ہوں، لیکن اس کلمے کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا۔ آگ جلائی گئی، اس کو آگ میں ڈالا گیا، لیکن وہ آگ گلزار بنا۔ یہ میرے محمد عربی کے امت کا ابراہیم ہے۔ ایک وہ ابراہیم ہے جس کو نمرود نے آگ میں ڈالا، میرے رب نے فرمایا یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم، فرمایا میرے خلیل پر ٹن درمیانہ ہو جا، وہ گلزار بنا۔ 40 راتیں 40 دن گزارے بڑے ہنستے کھیلتے ہوئے۔ کسی نے پوچھا ابراہیم زندگی کے سب سے بہترین دن، فرمایا وہ جو آگ میں گزرے تھے۔ اور میرے اور آپ کے امت کا خلیل، میرے اور آپ کے امت کا ابراہیم حضرت ابو مسلم خولانی، آگ میں ڈالا گیا، آگ نے نہیں جلایا۔ پھر دوبارہ پھر سے بارہ کوشش کی، لیکن وہ زندہ صحیح سلامت باہر نکل آیا۔ وہاں سے ہجرت کرتا ہوا وہ مدینے پہنچا، مسجد نبوی میں بیٹھا ہے قربان جب حضرت عمر تشریف لائیں، مہمان ہیں، فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا مہمان ہوں، یمن سے آیا ہوں۔ اس نے کہا صنعائی یمن میں ہمارے ایک بھائی کو آگ میں ڈالا گیا، اس پر آگ اللہ نے گلزار کر دیا ہے، وہ میرے آقا کا ابراہیم بنا ہے، کیا بتا سکتے ہو اس کا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا مجھے معلوم نہیں، لیکن لوگ اس کو عبداللہ کہتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا، کہتا ہے یہ کہانی سچی ہے؟ اس نے کہا جی بالکل، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، صرف سچی نہیں میں اس کا چشمدید گواہ ہوں۔ اس نے کہا عبداللہ ابن سعود کہیں تم خود تو نہیں ہو؟ جس طرح زمانے کا بچھڑا ہوا کسی سے ملتا ہے، جھپٹتے ہوئے حضرت عمر نے اس کو اپنے باہوں میں لیا، اپنے سینے سے لگایا، اس کے رخسار اور اس کے جبین کے بوسے لیے، اور فرمایا کہ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری آنکھ تیری دیدار کر لے گی۔
میں وہ خوش قسمت انسان بنوں گا کہ جس نے ختم نبوت کے حفاظت کے لیے اپنے آپ کو آگ کے حوالے کیا، میں اس آدمی سے ملاقات کر لوں گا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، یہ میری زندگی کا سب سے بہتر اور افضل ترین دن ہے۔ پھر اس کو اٹھا کر حضرت ابو بکر کے پاس لے گئی، فرمایا تم ختم نبوت کے محافظ، یہ تیرے جان نثار، یہ تیرے سپاہی ہے۔ فرمایا جانتے ہو یمن کے اندر جس کو آگ میں ڈالا گیا اور اللہ پاک نے آگ گلزار کر دی؟ فرمایا عمر ملاقات تو نہیں ہوئی ہے۔ فرمایا یہ ہے ابو مسلم خولانی، یہ ہے عبداللہ ابن صوب۔ فرمایا اس سے ملاقات کر کے اپنے آنکھیں ٹھنڈی کر لے، یہ ہے وہ ہستی جس پر رب نے آگ کو گلزار کر دیا۔ لوگوں نے اپنی زندگیاں قربان کی ہیں ایک نقطے پر کہ میرا محمد آخری پیغمبر ہے، اور یہاں میری اور آپ کی زندگیاں میرے آقا کے نافرمانی میں گزر رہی ہے، بغاوت میں گزر رہی ہے۔ چلو جھوٹا ہی صحیح، لیکن زبان سے یہ جھوٹا دعویٰ تو کر لیں کہ میں مومن محمد عربی کا عاشق ہوں، مجھے اپنے نبی سے محبت ہے۔ سچا نہ صحیح، عمل میں اس کا آثار نظر آنا نہ صحیح، زبان سے جھوٹا دعویٰ بھی تو کر لے۔ ہو سکتا ہے یہ نقلی دعویٰ بھی کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں میرے اور آپ کے نجات کا سبب اور ذریعہ بن جائے۔ حضرت حبیب ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ، ایک تاریخی روایت کے مطابق یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند ہے، اور حضرت خدیجہ میری اور آپ کی مسلمانوں کی سب سے پہلی سب سے بڑی ماں ہے۔ پہلے شوہر سے ان کا ایک بیٹا تھا، تاریخ لکھتا ہے کہ وہ ایک بیٹا حبیب ابن زید ہے، اور یہ سب سے پہلا پروانہ ہے جو ختم نبوت پر جس نے اپنے آپ کو قربان کیا ہے، یہ پہلا شہید ہے۔ اور پھر حضرت ابو بکر کے دور سے لے کر حضرت عمر کے دور تک جتنے صحابہ کرام وہ جنہوں نے ختم نبوت کے لیے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں وہ 12,000 لوگ ہیں، 12,000 صحابہ، ان میں 700 قرآن پاک کے حافظ جن کے سینے قرآن پاک کے نور سے منور تھے، 700 سینے قربان کر دیے گئے صرف آقا کے ختم نبوت پر۔ صرف یہ بھی نہیں، ان میں سے 70 وہ صحابہ ہیں جن کے لیے میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے بدر والوں کی طرف جھانک کر فرمایا قد غفرت لکم اعملوا ما شئتم، آج کے بعد تمہارے جی میں جو آئے کرتے رہو، مجھ عرش پر مستوی خدا نے تمہاری تمام خطاؤں کو محو کر دیا ہے۔ یہ اصحاب بدر، 70 صحابہ کرام جنہوں نے بدر کے معرکے میں شرکت کی ہیں، وہ 70 صحابہ کرام وہ ختم نبوت کے جانثار بن کر انہوں نے شہادت اپنے نام کی ہے۔ کتنے عظمت والے لوگ تھے، کتنے ہیرے تھے جو اس کے لیے قربان کیے گئے ہیں۔ یہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، ان کی جوانیاں، ان کی زندگیاں معمولی نہیں تھی، انہوں نے اپنی جوانیاں قربان کی ہے۔ ختم نبوت کے لیے کس کس کی قربانی کو دیکھا جائے، تاریخ بری پڑی ہے، کمی صرف یہ ہے کہ میری اور آپ کی زندگی ختم نبوت کے لیے کسی بھی قربانی سے خالی ہے۔ افسوس یہ ہے، المیہ یہ ہے، ورنہ تاریخ میں ایسے اولاد، ایسے بچے، ایسے جوان ضرور ہیں جس پر تاریخ فخر کرتی ہے۔ ایسی مائیں تاریخ وہ بھری پڑی ہیں جن پر بجا طور پر تاریخ فخر کرتی ہے، لیکن میرا اور آپ کا مال، میری اور آپ کی زندگی، میری اور آپ کی جوانی میرے محمد عربی کے کس کام آئی ہے؟ میں نے اپنی زندگی کا کون سا حصہ اپنے نبی کے لیے، اس کی دفاع کے لیے، اس کی رسالت کے لیے، اس کی سنت، اس کی زندگی کے پیروی پہ لگایا ہے؟ یہ المیہ ہے۔ مجھے یاد آئے بابا ہزارہ حضرت غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، کیا انسان تھے۔ ہمارے ایک وزیر اعظم گزرے تھے سکندر مرزا، اس نے تانا دیتے ہوئے کہا تھا کہ میں تم سب مولویوں کے لیے
चांदी की किश्ती बनाकर तुम्हें चांदी के किश्ती में सवार करवा के समंदर बुर करूंगा। सिकंदर मिर्जा वजीर आजम था, फिर सदर था, वो जनरल भी रहा है, पता नहीं कितने कितने ओहदों पर रहा है, मुझे उससे बात नहीं करनी है। उसने कहा मेरा दिल चाहता है कि चांदी की किश्ती हो और पाकिस्तान के तमाम मौलवियों को इकट्ठा करके उसमें बिठाओ और बड़े शौक के साथ में उनको समंदर के अंदर डबो दूं। किसी ने बाबा हजारा हजरत गुलाम गौस हजारवी के सामने जिक्र किया कि सिकंदर मिर्जा ये कहता है, फरमाया उसने जो कहा है, लेकिन इस मल्द कलंदर की भी सुनो ये क्या कहता है। फरमाया पहली बात यह है सिकंदर मिर्जा को मौत आएगी ईमान की हालत में नहीं, कुफर की हालत में। दूसरी सुनो, इस पर मौत आएगी तो लैट्रीन में आएगी। तीसरा ये कि ये मरेगा तो जमीन उसको कबूल नहीं करेगा। वही हुआ। और चौथी बात, इसको कब्र भी अपनी इस मुल्क पाकिस्तान में नहीं मिलेगी। वो भगोड़ा बना भाग गया, आखिरी वक्त आया तो गैर मुस्लिम होकर मरा है, लैट्रीन के अंदर मरा है। 3 ममलकतों में 3 कंट्रियों में उसको जमीन में गाड़ा गया, दफन किया गया, जमीन ने ऊपर फेंका। 4 दफा उसको समंदर में मछलियों के हवाले कर दिया गया। हाय कुर्बान जाऊं हजारवी तेरी सदाकत पर, तेरी करामत पर, तेरी अजमत पर। क्या लोग थे। मैं सहाबा किराम की बातें नहीं कर रहा, मैं इस सदी की बातें कर रहा हूं। वो गुलाम गौस हजारवी अपने घर में हैं, बेटा ज़ैनुल आबिदीन बीमार हैं, जिंदगी की आखिरी सांस से ले रहा है। किसी ने आकर कहा बाबा हमारे यहाँ बलाकोट से आगे एक जगह एक कादियानी है, कादियानियत की तबलीग करता है, लोगों को कादियानी बनाता है, आका नामदार के रिसालत का इनकार करवाते हैं, खत्म रिसालत का इनकार करवाते हैं, लोगों को बदमज़हब बनाते हैं। हमने उनसे बात की, उन्होंने कहा जाओ ले आओ अपने किसी मौलवी को, मुझसे मुनाजरा करें, बहस करें, साबित करें दलील से कि मोहम्मद अरबी आखिरी नबी हैं। लाओ अपने किसी आलिम को, किसी मौलवी को। हमें आपके अलावा कोई नजर नहीं आया, आपके पास आए हैं। एक दारीदार सादी चादर हुआ करती थी बाबा हजारवी पर, और एक सादी सी पगड़ी बांधा करते थे। चादर को कंधे पे रखा, फरमाया चल। घर पर गए, किताबें उठाने लगे। बीवी कहने लगी हजारवी साहब बच्चा जिंदगी के आखिरी सांसों में है। फरमाया वहां कादियानी ने मेरे आका की इज्जत और हुर्मत को चैलेंज किया है, ज़ैनुल आबिदीन को अल्लाह शिफा दे देगा, मुझे मत रोकना, मुझे जाना है। किताबें उठाकर उस आदमी के साथ चलते हुए स्टॉप पर आए। गाड़ी के इंतजार में दोनों खड़े हैं। घर से कासिद दौड़ता हुआ आया और कहा बाबा ज़ैनुल आबिदीन फौत हो गया है, आपका बेटा, आपका लख्त जिगर फौत हो गया है, आइए मशवरा करें उसके दफन का, उसके कफन का, उसके गुस्ल का, उसके जनाजे का। फरमाया तुम बस्ती वाले सारे शिनक्यारी वाले मुसलमान हो? उन्होंने कहा जी। मेरे आका का कलमा पढ़ते हो? उन्होंने कहा जी। फरमाया तुम्हें पता है मेरे नबी ने फरमाया था किसी मुसलमान का नमाज जनाजा फर्ज किफाया हुआ करता है, बस्ती के चंद लोग अदा कर लें, बाकियों का जिम्मा फारिग, वो गुनाहगार नहीं है। उन्होंने कहा जी हमें मालूम है। फरमाया तुम भी मुसलमान, मेरा बेटा भी मुसलमान, जाइए तुम उनकी कफन भी कर लेना, दफन भी कर लेना, जनाजा भी पढ़ लेना। यहाँ मसला मेरे एक बच्चे की तदफीन का है, वहां मसला मेरे मुसलमान भाइयों के ईमान और इस्लाम का है। मैं रुक नहीं सकता। किसी ने कहा बाबा सिर्फ जनाजा हो जाए, 1-2 घंटे में तैयारी करवा लेते हैं, फिर चले जाइएगा। फरमाया इस 1 घंटे में जितने लोग कादियानी होंगे, कल हशर के मैदान में हजारवी किस मुंह से लेकर मोहम्मद अरबी के दामन में जाकर सिफारिश की इल्तिजा करेगा? कौन जवाब देगा? इस 1 आधे घंटे में जितने लोग कादियानी हो गए उसका जवाब कौन देगा? दामन छड़क ली, इतने में गाड़ी आई, उस आदमी के साथ बैठकर वो जाकर बलाकोट में वहां पहुंचे तो वो खबीस भाग गया था। लोगों को बुलाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत की दावत दी, जितने कादियानी हुए थे उनको फिर से मुसलमान बना दिया।
یہ ہزاروں سال کی نہیں، اس صدی کی بات کر رہا ہوں، اس صدی کی بات کر رہا ہوں۔ لوگوں نے اپنی زندگی قربان کی ہے، اپنی اولاد قربان کی ہیں۔ تو میری فریاد یہ ہے کہ دل میں آپ نے جہاں جہاں جس کو محبت کا وہ گھر بنا کر اس کو دیا ہے، اس میں سے ایک پلاٹ میرے آقا کے نام بھی کیجئے۔ دل کے وادی میں ایک وادی میرے آقا کے نام بھی کیجئے۔ دل کا خانہ اگر مکمل طور پر محمد عربی کے محبت سے لبریز نہیں ہو سکتا ہے تو کم سے کم محمد عربی کے محبت سے اس میں امیزش تو ڈال دیں، تھوڑی سی ملاوٹ تو کر لیں، تھوڑا سا ایک گھونٹ ایک قطرہ تو ڈال لیں، آپ کا دل معطر ہوگا، آپ کا دل معطر ہوگا۔ اور کل حشر کے میدان میں اٹھو گے تو میرا آقا فرمائے گا یہ میرا امتی میرے ختم نبوت کا چوکیدار تھا، میں اس کی سفارش کرتا ہوں، یہ میری سفارش پر آپ جنت جائے۔ اور جب جنت کے دروازے پر جائے تو ختم نبوت کا سب سے پہلا محافظ حضرت ابو بکر اس کا استقبال کریں اور یہ فرمائیں بیٹا تجھے مبارک ہو، میں نے اپنی زندگی میں اپنے آقا کی نبوت کی، ختم نبوت کی حفاظت کی، تم نے اپنی زندگی میں کی، مجھے بھی جنت کی بشارت ملی، اپنے آقا کے قدموں سے ملی، تجھے بھی یہ سفارش ملی میرے آقا کے قدموں سے ملی ہے، آئیے جنت کا سیر کر لیں، آئیے جنت کا سیر کر لیں۔ یہ بڑی خوشگوار زندگی ہے اور یہ صرف وہم توہمات نہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ اس حقیقت کو پانے کے لیے اپنی مال جان سب کچھ کی قربانی دے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اس کے سنت، اس کے دین کے ساتھ بے پناہ محبت پیدا کیجئے۔ یہی محبت میرا اور آپ کے آخرت کا سرمایہ اور ذریعہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے مرزا کی موت کہاں آئی تھی؟ بتائیں؟ اور شاباش، کسی ایک آدمی نے کہا بات روم، کوئی اور بھی کہیں، کوئی اور بھی کہے، مجھے یہ سن کر لطف آتا ہے، سینہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا انبیاء کی روح جہاں انتقال کرے وہی ان کا مدفن ہوتا ہے، انبیاء کی روح جہاں پرواز کریں وہی ان کا مدفن ہے۔ میرے حبیب حجرہ عائشہ میں ان کے روح پرواز کر گئی، وہی آب روزہ۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اشارہ کرتے ہوئے بین بیتی و روزتی و منبری روزۃ من ریاض الجنہ، فرمایا میرے اس حجرے سے لے کر یہاں تک یہ جو حصہ ہے یہ جنت کا باغیچہ ہے، یہ جنت کا باغیچہ ہے۔ تو میں جیسے نبی آخر الزمان اپنا کل سرمایہ مانتا ہوں، وہ جنت میں ہے، وہ دنیا کی بھی جنت میں، وہ وہاں کی بھی جنت میں۔ ذرا اپنا بتاؤ تمہارا والا کہاں ہے؟ اے کاش اگر ان آنکھوں سے ہم وہاں کے معاملات اور حالات اور احوال کو دیکھ سکتے تو ہم جلتے ہوئے انگاروں میں مرزا قادیانی کو دیکھ لیتے۔ واللہ مجھے محمد عربی کے نبوت پر جتنا ایمان ہے اتنا مجھے مرزا کے جہنمی ہونے کا بھی ایمان ہے۔ میرا یہ ایمان ہے میرا آقا جنت میں ہے، میرا یہ بھی ایمان ہے کہ مرزا اس وقت آنکھ کے انگاروں پر ہے۔ مجھے یہ بھی ایمان ہے کہ بڑی دنیا میں رب کے بعد اگر کسی کو عزت ملی ہے تو وہ میرا نبی ہے، یہ میرا ایمان۔ تو میرا یہ بھی ایمان ہے زمینوں اور آسمان کے نیچے شیطان کے بعد جس کو رسوائی ملی ہے وہ مرزا قادیانی ہے۔ اور یہ جذبات کے روح میں نہیں، ایمان کے روح میں بہ کر بات کر رہا ہوں، یہ میری ایمان ہے۔ میں چاہتا ہوں یہ جذبہ آپ کی طرف بھی منتقل ہو جائے، میں چاہتا ہوں یہ جذبہ اپنی اولاد کی طرف منتقل کریں، نوجوانوں کی طرف منتقل کریں۔ میں اپنے نوجوان بیٹے سے کہوں گا آپ دنیا میں جو کچھ بھی کریں کرتے رہیں، لیکن میرے پیغمبر کے محبت کا یہ چراغ، یہ روشنی، یہ نور اپنے سینے میں جلا دینا۔ رب کعبہ کی قسم جب تک آپ ولی نہیں بنے تب تک دنیا سے رخصتی بھی نہیں ہوگی۔ آپ کی زندگی کیسے کیوں نہ ہو لیکن تم ولی بن کر دنیا سے جاؤ گے۔ وہ اللہ کے ایک ولی، اس نے اللہ کا نام نیچے پڑا ہوا تھا، اس نے اٹھایا اور اسے جو ہے وہ عطر لگا کر اس کو اپنے جیب میں محفوظ کیا، اس کو چوما، اللہ پاک نے اس کو ولی بنا دیا۔ تو جو میرے آقا کے محبت کو اپنے سینے کا زیور بنائے گا کل قیامت کے دن اللہ پاک اس کو میرے محمد عربی کی سفارش نصیب فرمائے گی۔ تو اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجئے،
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔